مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ میرے ساتھ نکالیے زبور 65 اور اس کی آیت نمبر 4 خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ 65 زبور اس کی 4 آیت، اور خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے: مبارک ہے وہ آدمی جس سے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے، تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے۔ ہم تیرے گھر کی خوبی سے یعنی تیری مقدس ہیکل سے آسودہ ہوں گے۔ آمین۔ مبارک ہے وہ آدمی جس سے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے۔ داؤد کا یہ مزمور ہے، اور اس میں داؤد اس آدمی کو مبارک کہتا ہے جس سے خدا نے برگزیدہ کیا ہے۔ برگزیدہ کا مطلب ہے الگ کرنا، علیحدہ کرنا، اپنے لیے رکھ لینا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ آپ لے لیں، بس یہ چادر مجھے دے دیں، یہ میری ہے۔ اس کو آپ نے اپنے لیے الگ کر لیا ہے۔ مبارک وہ شخص ہے جس کو خدا نے اپنے لیے الگ کر لیا۔ اس دنیا کے اندر اربوں لوگ بستے ہیں، لیکن کیسی خوشی کی بات ہے کہ ان میں سے خدا نے بلایا تو سب کو ہی ہے۔ خدا کا انتظام تو نجات کا سب کے لیے ہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ اس دنیا پہ جتنے لوگ بستے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی مر جائے، لیکن یہ سلیکشن ہماری اپنی ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو برگزیدہ کرتا ہے۔ کلام سب کو سنایا جاتا ہے۔ جب لوگ نجات پاتے ہیں، مسیح کو قبول کرتے ہیں، اس کے لہو سے دھل جاتے ہیں، اپنے گناہوں کا خدا کے حضور اقرار کرتے ہیں، اور خدا انہیں اپنے بیٹے مسیح یسوع کی پہچان کی وجہ سے دنیا سے الگ کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جب ہم الگ ہو گئے ہیں تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں تو موجود ہیں، لیکن ہم نے دنیا داری کے کام نہیں کرنے۔ ہم نے خدا کے جلال کے لیے اس زمین پر زندہ رہنا ہے، اور ہم نے خدا کی بندگی کرنی ہے، خدا کی عبادت کرنی ہے۔ دیکھیں لکھا ہے: مبارک ہے وہ آدمی جس سے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ ہم ہر روز صبح جمع ہوتے ہیں یہاں۔ یہ خدا کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں لے آتا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ وہ ہمیں جمع کر دیتا ہے، تاکہ ہم اپنے عزیزوں کے لیے شفاعت کر سکیں، ان کے لیے دعا کر سکیں، خداوند کی شکر گزاری کر سکیں ان تمام کاموں کے لیے جو ہر روز وہ ہماری زندگی میں کرتا ہے، خدا کی ان برکات کے لیے جو وہ ہمیں ہر روز دیتا ہے، اور خدا کے اس الہی منصوبے کے لیے جو وہ ہماری زندگی میں رکھتا ہے، ہم خدا کی تمجید اور خدا کی ستائش کر سکیں۔ تو اس بات کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ نہ صرف خدا نے ہمیں الگ کیا دنیا سے، بلکہ اس نے ہمیں اپنے پاس آنے کا موقع بھی دیا۔ اس بات کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سر ٹائم ہی نہیں ملتا، کی کریے؟ بہنیں بھی کہتی ہیں اور بھائی بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کی کریے بھائی صاحب، آنا تو بچانے ہیں چرچ، لیکن دل ہی نہیں کرتا۔ یہ ایسے کوئی نہیں کہتا دل نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں جی مصروفیت بڑی، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم یہ دعا کریں کہ خدا مجھے اپنے پاس آنے دے، میری مدد کر، میرے راستوں کو کھول تاکہ میں تیری طرف آ سکوں، تیرے گھر آ سکوں، تیرا کلام پڑھ سکوں، تیرا کلام سن سکوں، تیرے حضور دعا کر سکوں، مقدسین کے ساتھ مل کر دعا کر سکوں، اپنی بیوی کے ساتھ مل کر دعا کر سکوں، ہم اپنے خاندان کے ساتھ مل کر دعا کر سکیں، خدا میرے لیے راستے کھول۔ ہم یہ دعائیں نہیں کرتے، بلکہ ہمارے پاس عذر ہیں، ہمارے پاس بہانے ہیں کہ جی یہ مسئلہ پڑ گیا تھا اس لیے پھر ہم نہیں آئے، تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے۔ خدا ہمیں برگزیدہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ ہم اس کی بارگاہوں میں رہیں۔ ایسا نہیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ بس ہم صبح آئیں چرچ میں بیٹھ جائیں، بس پھر رات تک اتھے ہی بیٹھے رہی۔ یہ نہیں اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں رہیں۔ ہر روز ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے خدا سے بات چیت کرتے رہنا ہے، میں نے خدا کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، میں نے خدا کے ساتھ لنک میں رہنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب سے موبائل آیا، واٹس ایپ آیا، اس نے دنیا کو ایک الگ ہی شکل دے دی، الگ شکل مل گئی دنیا کو۔ واٹس ایپ کا کوئی بل بھی نہیں آتا، چلو جی آن کرو، ہاں بھائی لگیاں ہی ہیں، کڑی نال سبزی چھل رہی ہے، نال وہ گلاں کری جا رہی ہے۔ مطلب ہم نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ بزی کر لی۔ کسی کا میسج آ رہا ہے، بار بار ہم موبائل کھول کے میسج دیکھتے ہیں، کدا میسج آیا؟ کوئی بھی میسج نہیں ہوتا جی، گڈ مارننگ جی، چاہ دا کپ بنیا نال تو اٹھ رہے، پھر تھوڑی دیر بعد ٹرنگ، پھر دیکھا کی ہویا جی، پھر وہ کچھ اور آ گئی، وہ ویڈیو آ گئی، اچھا جی وہ ویڈیو دیکھن لگ پے، وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، وہ ویڈیو ویکھی، وہ فضول ہے، ڈیلیٹ کرو۔ جی چنگی ہے تو اسی کسی اور نوں بھیج دینی، جو کوئی ہاسے والی ہے، کوئی مطلب کامیڈی ہے، وہ ہم نے آگے بھیج دینی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے کاموں کے اندر بزی کر لیا، جبکہ وہ کہتا ہے کہ خدا نے ہمیں برگزیدہ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم جتنا زیادہ ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ لگا رہے ہیں، ہم اتنا زیادہ ٹائم اس کے ساتھ لگائیں، اور اگر ہم اس کے ساتھ لگائیں گے تو پھر جب ہم ایک دوسرے سے ملیں گے تو ہم اچھی بات کریں گے، کیونکہ ہم خداوند میں ہوں گے۔ ہم خداوند میں نہیں ہوتے، اس لیے جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم دوسروں کی تباہی پھیر دیتے ہیں، گروپنگ کرتے ہیں،
دوسروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، دوسروں کے امیج کو خراب کرتے ہیں، دوسروں کے لیے نقصان کی باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا بناتے ہیں. لیکن وہ شخص جو خدا کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے، اس کی زندگی کے اندر وہ چیزیں نمودار ہونی شروع ہو جاتی ہیں جو ایک ایماندار کے اندر ہونی چاہیے. پھر وہ گفتگو بھی فضول نہیں کرتا، با موقع بات کرتا ہے. جہاں اسے چپ رہنا ہوتا ہے وہاں وہ چپ رہتا ہے، جہاں اسے بولنا ہوتا ہے وہاں وہ بولتا ہے. کسی دوسرے کے معاملے میں خام خواہ وہ ٹانگ نہیں پھنساتا، کیونکہ اسے یہ پتا ہے کہ یہ میرا کام نہیں. مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے، تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے. ہم تیرے گھر کی خوبی سے، یعنی تیری مقدس ہیکل سے آسودہ ہوں گے. یاد رکھیں، جب خدا کے لوگ خدا کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں تو خدا انہیں آسودہ کرتا ہے، خدا انہیں ذہنی سکون دیتا ہے، خدا انہیں اطمینان دیتا ہے، خدا انہیں ایک ایسی خوشی سے بھر دیتا ہے جو انہیں دنیا کی چیزوں سے نہیں مل سکتی، جو انہیں دنیا کی چیزوں سے مل ہی نہیں سکتی. آسودہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اطمینان سے بھر جائے. اس کا بہت وسیع مطلب ہے آسودہ کا. ایک ایسا شخص جو اطمینان میں ہے، آسودہ شخص وہ ہے جس کی جان سکون میں ہے، اطمینان میں ہے، اس کو فکر نہیں کسی چیز کی. تو خدا آسودہ کرتا ہے اپنے لوگوں کو. خدا ہمیں اپنی بارگاہوں میں بلاتا کیوں ہے، ہمیں الگ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ ہمیں آسودہ کر سکے. آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اپنے آپ کو چلیں دیکھ لیں، ارد گرد کو بھی چھوڑیں، اپنے اوپر ہی نظر دوڑائیں. تمہارے اندر کتنی بے چینی ہے مختلف چیزوں کو لے کے. بزرگوں کے اندر اپنی بے چینی ہے، جوانوں کے اندر اپنی بے چینی ہے، جو لوگ مطلب تو امیر ہیں ان کی اپنی بے چینی ہے، جو غریب ہیں ان کی اپنی مشکلات ہیں. تو لائف سٹرگل کے اندر ہے، مشکلات کے اندر ہے. لیکن حل کیا ہے ان مشکلات کا؟ کہ ہم خدا کے پاس آئیں اور خدا ہمیں آسودہ کر دے گا، خدا ہمیں نحال کر دے گا، خدا ہمیں برکت دے گا. تو اس بات کے لیے شکر گزاری کریں کہ آپ کو نجات کے پیغام کی سمجھ آ گئی کہ یسوع مسیح میرے لیے موا، یسوع مسیح نے صلیب پر میرے لیے جان دی، اس نے میرے لیے خون بہایا اور وہ میرے لیے مرا اور وہ میرے لیے ہی مردوں میں سے جی اٹھا. اور اب میں ایک مسیح کا گواہ بن کر یا مسیح کی گواہ بن کر اس زمین پر زندہ ہوں، اور میں نے اس زندگی میں اس زمین پر خداوند کا جلال ظاہر کرنا ہے اور مسیح کی گواہی دینی ہے. خدا نے آپ کو برگزیدہ کیا ہے تاکہ ہم دکھائیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو امبیسیز ہوتی ہیں، پاکستان کی امبیسی دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہے، اسی طرح سے دوسرے ممالک کی امبیسیاں یہاں پہ ہیں، امریکن امبیسی اور یو کے کی امبیسی یہاں پر ہے، انڈیا کی امبیسی یہاں پر، اسلام آباد بھرا پڑا امبیسیوں سے. بیرون ملک کے ویزے وہاں سے لگواتے ہیں، وہاں سے اگر ہم نے امریکہ جانا ہے تو ہمیں اس امبیسی میں جانا پڑے گا. ہر ملک اپنا سفیر جو ہے وہ دوسرے ملک میں بھیجتا ہے، امبیسڈر کہتے ہیں اسے. تو ہم اس زمین پر کون ہے جی؟ مسیح کے امبیسڈر ہیں. ہم یہاں پر اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کی منادی کریں، یہاں پہ گواہی دیں. اور اس نے برگزیدہ ہی ہمیں اس لیے کیا. گواہی دینا بہت آسان ہے، گواہی دینا مشکل نہیں ہے. یہ ایک بالکل سمپل سی بات. ہم نے صرف لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میری زندگی میں مسیح نے کیا کیا ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا ہے طریقہ کہ جہاں ہم کام کر رہے ہیں ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ سر میں مسیح کا بندہ ہوں، میں مسیح پر ایمان رکھتا ہوں، میری زندگی میں خداوند کام کرتا ہے جی، میں سر ڈیلی دعا کرنا، میں تہاڈے لیے بھی دعا کرنا. جب آپ اپنے باس کو یہ کہتے ہیں نا کہ سر میں اپنی بیوی دے نال اپنے بچیاں نال مل کے جدوں شام نو دعا کرنا نا سر تے اسی تہاڈے لیے دعا کرنے ہیں، تہاڈے بچیاں لیے دعا کرنا، اس کے دل میں ایک نرمی آپ کے لیے پیدا ہوگی. وہ سوچے گا کہ یار چاہے یہ کرسچن آدمی ہے لیکن یہ میرے لیے دعا کرتا ہے، وہ آپ کو فیور دے گا. آپ اس کو یہ بھی بتا سکتے ہیں انہیں باتوں میں کہ سر ساڈی زندگی میں سر بڑا گناہ گار آدمی سا لیکن خداوند نے مینوں بدل دیتا ہے. سر یہ ایک اس کے لیے سوال ہے کہ بھئی یہ جو باتیں کر رہا ہے مجھے تو ان کا تجربہ نہیں ہے، میں نے تو کبھی یہ چیزیں نہیں سوچی، میں نے تو کبھی اس طرح سے نہیں دھیان لگایا جیسے یہ بتا رہا ہے. تو ایک صفائی کرنے والے سے لے کے ایک انجینئر تک سب لوگ گواہی دے سکتے ہیں جو کچھ مسیح نے ہماری زندگی میں کیا ہے. بس ہم نے یہی لوگوں کو بتانا ہے. سامری عورت نے یہی کہا تھا. سامری عورت اپنا گھڑا وہیں چھوڑ گئی کنویں پہ اور وہ بھاگ کے گاؤں میں چلی گئی اور اس نے جا کے کہا کہ آؤ ایک شخص کو دیکھو جس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے. وہ لوگوں نے کہا ہے بی بی تو بڑی پریشان پھیر دی سی، اور وہ جانتے بھی تھے اس کو کہ اس عورت کا کردار کیسا ہے. وہ ایک اچھے کردار کی مالک نہیں تھی کیونکہ وہ کتنے ہی مردوں کے ساتھ رہی تھی اور جس بندے کے ساتھ وہ رہ رہی تھی وہ بھی اس کا شوہر نہیں تھا. اور جب اس کی باتیں سنی، اس کی باتوں کو سن کر لوگوں نے کہا آؤ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ کس بندے کی بات کر رہی ہے. اور جب وہ جا کے مسیح سے ملے تو انہیں واقعی پتہ چل گیا کہ مسیح کون ہے اور وہ لوگ مسیح پر ایمان لے آئے صرف ایک عورت کی گواہی سے. تو کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا یہ بتانے سے کیا ہے، وہ چپ ہی رہو. ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم لوگوں سے یہ کہیں کہ جی آپ مسیحی ہو جائیں. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جس نجات دہندے نے مجھے نجات بخشی ہے، جس نے مجھے بدلا ہے، وہ آپ کو بھی برکت دے سکتا ہے. آمین. یہ ایک آسان طریقہ ہے.
ہم بس لوگوں کو یہ بتاتے رہے. میں نے ایسے کئی تجربات دیکھے ہیں. میں جہاں پر کام کرتا تھا وہاں پر کئی لوگوں کو میں نے اس بات کے لیے ابھارا اور وہ لوگ اس چیز کو مانتے تھے. اس لیے آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ خدا نے آپ کو الگ کیا ہے لیکن بے وجہ نہیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو الگ کرے تاکہ آپ اس کے پاس آئیں, آپ اس کی بارگاہوں میں رہیں, اور ہم اس کے گھر کی خوبی سے, لکھا ہے ہم تیرے گھر کی خوبی سے یعنی تیری مقدس ہیکل سے آسودہ ہوں گے. اور زبور 16 میں داؤد ہی کہتا ہے خدا کے حضور میں کامل شادمانی, خدا کے حضور میں کامل شادمانی ہے. اصل خوشی, حقیقی خوشی خدا کے پاس ہے, اور اس میں نہ پیسہ دینے کی ضرورت ہے نہ اس میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے پاس آئیں, خدا آپ کو خوش کر دے. مری اگر آپ نے جانا ہے کچھ دیر کے لیے خوش ہونے کے لیے تو پیسے لگن گے تاڑے. کیوں جی خوب صاحب؟ میں تو ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ جاندی واری بڑی خوشی ہوتی ہے. بچے سارے آندی واری سارے تھاکے ہوندے نے تے پیو نوں لہدا پریشانی ہوتی کہ سارے پیسے لگ گئے. 4000 دیاں تے سر گلاں ہی گئیاں, وہ تے ساڈی جوانی دیاں گلاں نے. ہن تے کتھے کہانی چلی گئی جے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے ہم دنیاوی چیزوں سے خوش تو ہو لیتے ہیں لیکن وہ پرماننٹ خوشی نہیں. اس کے لیے ہمیں پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے اور وہ خوشی بھی ٹیمپریری ہے, عارضی ہے. لیکن جب خدا کے پاس آتے ہیں تو خدا ہر روز ہمیں خوش کرتا ہے, خدا ہمیں آسودہ کرتا ہے, خدا ہمیں بلیس کرتا ہے, اور خدا ہمیں اپنے لیے الگ کرتا ہے. اس لیے ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم الگ لوگ ہیں, ہم الگ لوگ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فوج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ رہتے دور ہیں, عوام سے دور رہتے ہیں چھٹی کے وقت میں اپنی فیملی کے اندر ملنے کے لیے, لیکن فوج کی رسپیکٹ بڑی ہے. جب وہ وردی پہن کے کہیں فوجی یہاں سے گزر رہا ہو تو سارے لوگ کہتے ہیں یار فوج دا بندہ, اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے. اسی طرح سے وہ بندہ جو خدا کی آرمی کا ہے, جس کو خدا نے الگ کر لیا ہے, جس کو خدا نے سیپریٹ کر لیا اپنے لیے, اس بندے کا بھی ایک روب اور دبدبہ ہے اگر وہ خود بھی اس چیز کو جان لے کہ میں کون ہوں. یہ بہت زیادہ اہم بات ہے کہ ہمیں اپنی شناخت ہونی چاہیے کہ مسیح میں ہم کون ہیں. یہ کہانی مجھے یاد آ گئی کہ ایک عقاب کا انڈا کسی طرح سے مرغیوں کے دڑبے کے اندر گر گیا. تو مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی, مرغے نے لات نال انہوں بھی تھلے کر لیا اپنے, اور وہ بیٹھی رہی. جب انڈوں کے اندر سے بچے نکلے تھے, باقی دے چوزے نکلے تھے, وہ وچوں عقاب نکل آیا. اب عقاب جب نکل آیا تو وہ ان کے ساتھ چوزوں کے ساتھ ہی پلتا تھا تو وہ ان سے فرق, اس کی شکل بھی فرق تھی, اس کی آواز بھی فرق تھی. وہ چوزے اس کو دیکھتے تھے, وہ چوزوں کو دیکھتا تھا کہ بھی میں بھی انہاں دے نال ہی انہاں دے گھر رہنا, میں فرق تھا. وہ عقاب لیکن وہ چوزوں کے ساتھ رہتا تھا. عقاب کی یہ نیچر نہیں ہے کہ وہ نیچے سے گند بلا کھائے. یہ مرغیوں کی نیچر ہے کہ وہ جگہ جگہ پہ اپنی چونچ مارتی ہیں, کچھ بھی کھا لیتی ہیں, کوڑے کے اندر سے وہ کچھ چیز کھا لیتی ہیں. لیکن عقاب کی یہ نیچر نہیں ہے. عقاب شکار کرتا ہے. وقت گزرتا گیا, وہ بڑا ہوتا گیا, لیکن وہ مرغی کو اپنی ماں سمجھتا تھا. اور اس کی جو ماں تھی عقاب, جو اصل اس کی مادہ عقاب تھی, اس کی ماں, وہ اس کو ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ اس کو بے چینی تھی کہ میرا ایک انڈا کہیں کھو گیا. اور پھر ایک دن وہ اڑتی اڑتی اس جگہ پہنچ گئی جہاں پر وہ مرغی کے بچے تھے, اور اس نے بیچ میں اپنے بچے کو بھی دیکھ لیا. جب اس نے اوپر سے اس کو آواز دی تو اس کی آواز سے میچ کرتی تھی. اسے سمجھ آیا کہ بھئی یہ وہ چیز ہے جس کی آواز مجھ سے ملتی ہے, اس کی ساخت بھی مجھ سے ملتی ہے. اور اس نے پھر اس کو کہا کہ بیٹا تو اڑنے والا ہے, تو زمین پہ پھرنے والا نہیں ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کو اپنے ساتھ اس چیز کے لیے مادہ کرنے میں تیار ہو گئی کہ تو میرا بیٹا ہے, اور بالآخر وہ اس کے ساتھ اڑنے لگا. بہت سے مسیحی ایسے ہیں جو مرغیوں کے ساتھ ہی پھرتے رہتے ہیں. یہاں پہ کئی مرغیاں پھر رہی ہیں, شراب پینے والے, نشہ کرنے والے, چرساں پین والے, گالاں کڈن والے, جوا کھیڈن والے, تاش پٹن والے, حقہ پین والے, جادوگراں کو جان والے, تویز کران والے, ایسے بے شمار لوگ ہیں. ہم انہی کے ساتھ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں, لیکن صادقوں کے مجمع میں نہیں آتے, راست بازوں کی ٹولی میں نہیں آتے, جو کہ ہماری اصل جگہ ہے. آمین. خدا نے ہمیں الگ کیا ہے, ہم الگ نیچر کے لوگ ہیں کیونکہ مسیح نے ہمیں اپنی فطرت دے دی. کرنتھیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ ہم میں مسیح کی عقل ہے, اور جب ہم میں مسیح کی عقل ہے تو ہم میں مسیح کی نیچر ہے. خدا نے ہمیں اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے, لیکن انسان نے اپنے آپ کو گناہ میں دھکیل دیا. انسان نے اپنے آپ کو گناہ میں دھکیل دیا اور اس نے بہت برا خمیازہ بھگتا. لیکن شکر اس بات کے لیے کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا. خدا نے پھر بھی ہمارے لیے نجات کا انتظام کیا. اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہم اس پر ایمان لے آئیں اور ہم اس گناہ گار دنیا سے نکل کر الگ ہو جائیں اور خدا کے لیے زندگی بسر کریں. تو میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی پر غور کیجیے, اس بات کے لیے شکر گزاری کیجیے کہ مجھے خداوند نے الگ کیا ہے.
اس سے مجھے میرے گناہوں کی پہچان دی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کسی شخص کو اپنے گناہ گار ہونے کا احساس ہو جائے، اور جب اسے اپنے گناہ گار ہونے کا احساس ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب اس کا حل کیا ہے۔ جب کسی کو پتا چل جائے کہ مجھے کینسر ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا رضائی پھڑا بھی میں سون لگا؟ نہیں۔ جب اس کو بھی پتا چل جائے گا مجھے کینسر ہے، وہ شوکت خانہ میں بھجے گا، وہ پہلے جا کے ٹیسٹ کرائے گا کہ میرا کینسر پہنچیا کتنے تک کے، اور پھر وہ دعا والوں کو پکڑے گا، پھر وہ مختلف عبادتوں میں جائے گا، چاہے وہ عبادت نہ بھی کرتا ہو لیکن وہ جائے گا پھر، اور علاج بھی کروائے گا۔ اسی طرح جب کسی شخص کو پتا چل گیا کہ مجھے گناہ ہے، میرے اندر گناہ کی بیماری ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جو حیرت انگیز ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں، دنیا کے اندر کوئی ایسی لیبارٹری نہیں جہاں گناہ کی تشخیص ہو سکے یا گناہ کا علاج ہو سکے۔ ایک گیت ہم گاتے ہیں چرچ میں، مرض گناہ کا علاج ساری دنیا میں کسی کے پاس نہیں، صرف یسوع مسیح ہے ایسا طبیب جو گناہ کا علاج بھی کرتا ہے۔ فقط خدا ہے جو مجھے اور آپ کو گناہوں سے رہائی دے سکتا ہے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ پریز دی لارڈ۔ تو آپ یہ دعا کریں اپنے عزیزوں کے لیے کہ خداوند مجھے بھی تو نے میرے گناہوں کی سمجھ دی ہے، اسی لیے تو میں تیرے پاس آیا ہوں، کیونکہ پھر کوئی چارہ ہی نہیں بچتا۔ چاہے دنیا کے اندر کوئی بھی شخص، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں نے تجربے سے معلوم کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والی بہن یا بھائی ہے، جب اسے یہ پتا چل گیا کہ میں گناہ گار ہوں تو وہ مسیح تک پہنچ گیا، کیونکہ گناہوں سے خلاصی دینے والا، چھڑانے والا صرف مسیح ہے۔ آمین۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خداوند لوگوں کو ان کے گناہوں کی سمجھ آ جائے، انہیں پتا چل جائے کہ وہ کتنے گناہ گار ہیں، پھر وہ بے چین ہو گئے، پھر وہ تڑپ جائیں گے کہ ہم اس گناہ سے کیسے رہائی پائیں، اس گناہ سے کیسے آزادی پائیں، پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ انہیں پتا چلے گا کہ یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہے۔ سو خدا نے ہمیں الگ کیا ہے، اور الگ اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی بارگاہوں میں رہیں اور ہم اس کی حضوری سے آسودہ ہوں، ہم اس کی مقدس ہیکل میں آئیں اور خدا کے چہرے کو دیکھیں، اس کے جلال کو دیکھیں، اس کی بزرگی کو جانیں، اس کی حکمت کو پائیں، اور زندگی کے اندر آگے بڑھتے جائیں، اور زندگی کے سبھی معاملات میں بڑی حکمت اور دانائی سے آگے بڑھتے جائیں۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند اپنے خدا سے دعا مانگیں۔ مہربان آسمانی باپ، آج کے اس پیغام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو تو نے ہم سب پر ظاہر کیا، ہم سب کے سامنے رکھا۔ یقیناً خداوند تو نے ہمیں الگ کیا ہے، اس دنیا سے الگ کیا ہے۔ تو نہیں چاہتا کہ ہم دنیا جیسے ہوں، بلکہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم تم سے الگ ہیں، اور اگر تم برکت پانا چاہتے ہو تو تم بھی اسی نقش قدم پر چلو جس پر ہم چل رہے ہیں۔ خداوند آج کلیسیا کے اندر ہمیں بہت مسائل نظر آتے ہیں، لیکن خداوند تو ہی ان مشکلات کو دور کر سکتا ہے۔ آج کلیسیا کو اپنے سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کا فضل دے۔ جو مسیحی ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ان کی زندگی انتہائی کم تر درجے پر کھڑی ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہم بائبل مقدس کے سٹینڈرڈز پر، تیرے کلام کے سٹینڈرڈ پر آ کر کھڑے ہوں، تاکہ خداوند ہم تیرا جلال ظاہر کر سکیں۔ اور خداوند ہمیں اپنے حضور تو بلا لیتا ہے، ہم اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے کسی انسان پر کہ تو اسے اپنی بارگاہوں میں بلا لے اور اس کو موقع دے کہ وہ تیرے حضور جھک سکے، اور خداوند تو اس سے اس آسودگی کو پا سکے جو دنیا اسے نہیں دے سکتی۔ سو خداوند ہمارا دل آج شکر گزاری سے بھرا ہے، ہم تجھ سے منت، التجا اور درخواست کرتے ہیں کہ ہم سب پر اپنا ہاتھ بڑھا اور ہمیں چھو کے کثرت کی برکت دے۔ ان تمام بہن بھائیوں کو بھی برکت دے جو اس پیغام کو سن رہے ہیں، اس دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ یسوع کے نام سے خداوند تیرا فضل ان کے گھرانوں پر آئے، تیرا رحم ان کی زندگی میں جاری ہو جائے، اور خداوند ہمارے گھرانوں کے اندر وہ لوگ جو آج تک تجھ سے دور ہیں یا جنہوں نے خداوند اپنا دل ابھی تک تیرے لیے نہیں کھولا، خداوند وہ اس بات کو جان جائیں کہ رہائی دینے والا فقط تو ہے، گناہوں سے آزاد کرنے والا فقط تو ہے، اور خداوند وہ تیری طرف آئیں اور خداوند وہ تجھے پا لیں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیں۔ دل کی گہرائیوں سے خداوند آج کی ساری برکت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، یسوع کے نام میں، آمین۔